نے دیا مجھ کو گھر میں ساتھ حسنین کو اپنے لے گئے آپ کے غم میں کرتی تھی گریا بیٹھ کر جس کے سائے میں اکثر ارے اس شجر کو بھی ظالم نے کاٹا پاس اپنے بلا لو اے بابا پاس اپنے بلا لو اے بابا بولی قبریں کیسے واحد بیان ہو وہ منظر غم سے پھٹنے لگا ہے کلیجہ لڑتی لہجے محمد یوں انور جیسے کرتی ہو تربات بھی گریا سن کے یہ مرثیہ فاطمہ کا پاس اپنے بلا لو اے بابا پاس اپنے بلا لو اے بابا بولی قبریں محمد زہرا پاس اپنے بلا لو اے بابا پر محمد والے محمد میں ملتمس ہوں سید مبشر حسین صاحب سے تو تشریف لائیں اور سلام پیش کریں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد والے محمد اور سب مل کے درود پڑھ رہے ہیں محمد والے کہتا پھر اس کے بعد سلام کے 3 سے 4 فاطمہ زہرا تربیت کی شان ہے کیا شان ہے فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ بچہ گھر میں تیرے بولتا قرآن فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے اور باپ سے پہچان ہر بے
ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے، کب یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، چھوڑ جاتی ہے ماں۔ دروازہ جب سے گرا ہے، پہلو شکستہ ہوا ہے، ارے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہو بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ اور قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا ارے بیٹا وہی سامنے تھا، جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ اور اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھے کو ماں، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ اور شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی، ارے کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کر پھر لوٹ آتی ہے ماں،
ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، ارے رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں۔ برائے تاجد امام زمانہ قرآن کریم سے مولانا قانون عباس صاحب پہنچنے والے متمسون مظہر صاحب سے تشریف لائیں اور سلام پیش کریں۔ محمد وآل محمد نعرے دیگر نعرے ایک دفعہ سلام پڑھ دیجیے۔ جب جلے
خادم عباس نقوی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور زیر نظر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات پیچھے بیٹھے مانی صدر آگے تشریف لائیں آگے تشریف لائیں تو درمان میں اضافہ ہوگا ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مؤمنین شہدائے ملت سے استغفار کریے، بالخصوص مرحومہ مغفورہ سیدہ نایاب فاطمہ نقوی بنت سید معشوق حسین زادہ سید شریف جدید شریف مرتبہ عیسیٰ بن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول رعاة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سلامات کے سلسلے میں برپا کی گئی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک عنکبوت کی مشہور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی۔ اس آیت کو آپ نے بارہا
سماعت کیا ہوگا، بارہا تلاوت کیا ہوگا، اور یقیناً ایک اجمالی ترجمہ اور کچھ تفاصیل کے نقطات بھی اپنے ذہن میں محفوظ ہو گئے۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب نفس اور ہر صاحب جان کو موت کا ذائقہ چکھنا۔ ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد صرف ہماری طرف تمہیں پہنچایا جائے۔ یہ آیت پڑھنے اور سننے کے بعد عام طور پر ایک معنی جو ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے، کامن کانسیپٹ ہم نے آیت سے لیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی زندہ ہے اس کو بالآخر موت آنی ہے۔ اور تقریباً اسی مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے شاعر نے یہ بھی کہا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے۔ اب یہاں پہ حضرت کے رہنے یا نہ رہنے سے شاعر کی کیا مراد ہے اس پر میں بحث نہیں کر سکتا، کیونکہ شعر تخیل کا میدان ہے اور شاعر کی حقیقی مراد خود شاعر ہی بیان کر سکتا ہے، اس سے حقیقی مطلب کا استخراج تقریباً ممکن نہیں ہوتا۔ کہاں اس نے استعارہ استعمال کیا، کہاں اس نے تشبیہ استعمال کی، کہاں کوئی اور فنی نقطہ استعمال کیا، تو یہ آسان کام نہیں ہوتا شاعر کے لیے، اس لیے گنجائش بہت ہے۔ لیکن کیا مراد ہے نہ رہے سے، یہ آج تک بھارت ابھی اگر ہم عام معنی میں لیں جو کہ عام طور پر ذہن میں ہے، تو نہ رہے اگر ہمارے نہ رہے جیسے لوگوں کی طرح سے مراد ہے، ہمارے والد صاحب نہ رہے، والدہ نہ رہے، اسی طرح سے ہم مراد دے رہے ہیں، تو دونوں میں فرق بہت ہے۔ اور ایک اہم ترین فرق یہ ہے کہ ہم اپنے وہ تمام افراد کے جن کے لیے کہتے ہیں کہ اب وہ نہ رہے، چلے گئے دنیا سے، تو ہمیں ان کے جانے پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کو مخاطب کر کے سلام نہیں کیا کرتے۔ جب تک ہے سامنے مخاطب تک تو ہے، اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کے بعد مخاطب ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کہہ کر یا تم کہہ کر اس کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کو ذات گرامی ہے کہ شریعت اسلام میں عام طور پر کسی مسلمان کو سلام کرنا مستحب ہے، جواب واجب ہے، لیکن سلام خود کرنا مستحب ہے، گرچہ مستحب ہے لیکن پھر بھی ثواب زیادہ رکھتا ہے۔ مستحب ہے سلام، لیکن اگر ایک مرتبہ کر دیا کسی نے سلام تو پھر جواب جس کو آپ نے کیا ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک کامن سا مسئلہ ہے، اگر عام مسلمان پر کوئی چیز واجب ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وجوب خود پیغمبر کی گردن پر موجود نہ ہو، بلکہ پیغمبر پر اس کا اہتمام اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عام مسلمان کے لیے اللہ نے سلام کو کب تک رکھا ہوا ہے؟ جب تک وہ موجود ہو۔ اگر موجود ہوگا تب آپ سلام کریں گے، اور اسی کیفیت میں جب آپ سلام کریں گے اس کو مخاطب کر کے تو پھر اس کے اوپر جواب واجب ہوگا۔ واحد ذات گرامی حضرت نبی اکرم ہے کہ اسی شریعت میں اللہ نے دن میں کم از کم 5 مرتبہ اپنے نبی پر السلام علیکہ ایھا النبیو کہہ کر سلام کو مسلمانوں پر لازم قرار دے دیا ہے کہ دن میں ایک نہیں 5 مرتبہ تم مخاطب کر کے۔ اب مخاطب کا معنی کیا ہے؟ اگر حاضر و ناظر نہیں ہے تو السلام علیکہ کہہ کر سلام کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ تخاطب، یہ مخاطب کا جملہ ہے، نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ یہ آپ یا تم کہنا مخاطب کے لیے، کس مخاطب کے لیے؟ جو موجود ہو۔ بس خدا ایک نہیں 5 مرتبہ مسلمان کو یہ سمجھانا چاہتا ہے تمہارا جانے والا اور ہوتا ہے، یہ اور ہے، ان کا جانا تمہارے جانے والوں سے فرق کرتا ہے۔ بس مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں پر کہ ہم جو کانسیپٹ موت اور حیات کا اپنے ذہنوں میں لیے ہوئے ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہے جو قرآن نے، دین نے، پیغمبر کی احادیث اور ائمہ کی روایات نے دیا۔ مثلا دین نے جو کانسیپٹ دیا ہے حیات کا، موت کا، شہادت کا، ہمارے ذہنوں میں جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اب ہوتا کیا، ہم اپنے ذہن میں بنائے ہوئے کانسیپٹ سے جب دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دینی معاملات کو اسی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یا ہم اشتباہ اور غلطی کرتے ہیں یا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ایک مقام جو کنفیوژن کا وہ یہی موت اور حیات سے متعلق ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیا, ہم میں سے تقریباً ہر ایک نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں آیت کا معنی یہ بھی ہے کہ جو زندہ ہے اسے بالآخر موت آنی ہے, لیکن قرآن کریم نے کسی بھی مقام پر یہ نہیں کہا کہ جو بھی زندہ ہے اسے موت آنی ہے. لہذا ایک چھوٹا سا مقدمہ علمی آپ کی خدمت پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ کچھ مطالعے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ خود قرآن, جب ہم قرآن سے مراجعہ کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف, تو قرآن بالآخر الفاظ ہیں. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ قرآن کی حقیقت یہی الفاظ ہے یا نہیں, ایک الگ بحث ہے. کبھی انشاءاللہ بحث رہے مفصل حقیقت وحی کے اوپر بحث کی جائے تو پھر وہاں تفصیل سے یہ بحث کی جائے کہ قرآن کی حقیقت آیا یہ الفاظ یہ حقیقت ہے یا نہیں, لفظ حقیقت ہوتا ہے یا نہیں, یہ خود اپنی جگہ کی بحث ہے. لفظ کسی بھی جگہ پر انتقال معنی, ٹرانسفر آف نالج کے مراحل میں ایک وسیلہ لفظ ہے. بہت سارے معنی ایسے ہیں کہ جو الفاظ کے ذریعے سے بیان کیے ہی نہیں جا سکتے. مثلا بارش کی کیفیت ہے, مثلا آپ نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا, مثلا آپ نے کوئی اور اس طرح کی چیز دیکھی, تو آپ کبھی بھی اس کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تصویر کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے تبھی ان کا حسن سامنے آتا ہے, الفاظ وہاں پر ناقص رہ جاتے ہیں. الفاظ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے, تمام معنی کو الفاظ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے. لہذا علماء کے اندر اپنے جو بحث ہے کہ الفاظ انتقال معنی کی دنیا میں ایک وسیلہ ہے جو ناقص بھی ہے, محدود بھی ہے اور اعتباری بھی ہے. یہ تین مسائل, یہ تین عیب الفاظ کے اندر پائے جاتے ہیں. ناقص ہے, کس اعتبار سے ناقص ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا. لفظ میں آپ رنگ کو کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے, آپ لفظاً نہیں بیان کر سکتے کہ ہرا رنگ کیا ہوتا ہے, نیلا رنگ کیا ہوتا ہے, پیلا رنگ کیا ہوتا ہے. اگر کبھی موقع ملے تو ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا. رنگ کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہے. ہاں آپ رنگ دکھا سکتے ہیں, اسے پیلا کہتے ہیں, اسے نیلا کہتے ہیں, لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتے. آپ الفاظ میں کبھی بھی خوشبوؤں کو بیان نہیں کر سکتے. آپ الفاظ سے کبھی بھی ذائقے کو بیان, آپ الفاظ کے ذریعے سے آوازوں کو بیان, تو کتنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو لفظ بیان ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر محدود ہے. مثلا آپ کو مثال ہے, کوئی چیز کھا کر اچھا لگا, کتنا اچھا لگا. اگر فرض کریں کہ کسی جگہ آپ دعوت پر گئے اور کچھ کھانے جن میں سے سارے کے سارے اچھے ہیں, تب آپ اپنے میزبان کو کیسے بتائیں گے کہ کون سا کھانا کتنا اچھا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ محدودیتیں ہیں جو الفاظ میں اعتباری ہے. آپ کسی چیز کا نام پانی رکھ دیں گے تو پانی کہلانے لگے گا. انگریز نے اس کو واٹر کہا تو واٹر بن گیا, عربی نے اس کو ماں کہا تو وہ ماں بن گیا, فارسی والوں نے اس کو آپ کہا تو آپ بن گیا. اعتبار لفظ کے اندر یہ سارے عیوب موجود ہیں, لیکن اب یہیں سے ہمیں پروردگار کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. لفظ کے اندر یہ تمام عیوب کے باوجود پروردگار اور خالق کائنات اس ذات کو کہتے ہیں جو محدود الفاظ کے مجموعے کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے سلسلے کو تا قیامت جاری کر دیتا ہے. گرچہ الفاظ ناقص ہیں لیکن محدود الفاظ ہیں. قائد بسم اللہ سے بنداز کی سینتا قرآن کے الفاظ محدود. ان محدود الفاظ میں ان تمام خرابیوں کے باوجود پروردگار کون ہے؟ وہ ذات ہے کہ جو تا قیامت ہماری ہدایت کے سلسلے کو اسی کمزور وسیلے کے ذریعے سے جاری کرتا ہے. لیکن آیا قرآن کی حقیقت یہی ہے؟ نہیں. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, میرا اس کے کبھی موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا, صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ قرآن, خود قرآن نے ایک مرتبہ کہا کہ اس قرآن کو اے حبیب ہم نے اس قرآن کو تمہارے قلب کے اوپر نازل کیا. اللہ قلبک, اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا. اب یہ جو قلب پر نازل ہوا ہے, یہ جو وحی کی اصل کیفیت ہے, یہ الفاظ نہیں ہے. وحی کی اور قرآن کی اصل کیفیت وہ نورانی کیفیت ہے جو پیغمبر کے قلب پر وارد ہوئی اور نازل ہوئی. خود خدا نے جب اس سلسلے کو جاری کیا تو خدا جسم جسمانیت سے ماورا ہے.
وہاں اس کی بارگاہ میں الفاظ مانا نہیں رکھتے. تو اب یہ نورانی سلسلہ ہے، یہ نور کی شکل ہے جو کہ پیغمبر کے قلب پر وارد ہوتی ہے. اب ہمارے اور آپ کے پاس کچھ دنوں میں شب بعثت آنے والی ہے. 27 رجب المرجب ہمارے ہاں شدت کے ساتھ یعنی جو ائمہ نے بیان کیا وہ شب بعثت، یعنی یہ وہ شب ہے کہ جس کے دن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کو نازل کیا اور یہاں سے اپنی بعثت کا آغاز ہوا ہے. رسالت کی بعثت کا آغاز 27 رجب المرجب سے، لہذا بہت ہی اہم دنوں میں سے ہیں اور اس کے جو اعمال اور اس کے جو عبادات ہیں وہ بھی نہایت ہی ہیں. اس تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ جو حضرت جبرائیل لے کر آ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے جو حضرت کے قلب پر آ رہا ہے. اب قلب پر نور ہے، یہ نور حضرت کے قلب میں ہی رہ جائے. اگر اس نور اور ہمارے درمیان سے لسان مصطفیٰ کو ہٹا دیا جائے، پیغمبر کی زبان کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر کوئی اور کائنات میں ایسا ہے ہی نہیں جو اس نور کو الفاظ کا جامع پہنا کر مجھے اور آپ تک پہنچا سکے. تو یہ نور کی حالت میں رہے گا، اس کو الفاظ کا جامع کون دے گا؟ جناب جبرائیل کا کام نہیں ہے. جناب جبرائیل نے کاغذ پر لکھی ہوئی وحی نہیں پہنچائی ہے، الفاظ نہیں پہنچائے ہیں، خود جبرائیل نور ہے اور اس نور کو حضرت کے قلب نورانی پر نازل کر رہے ہیں. قرآن کی حقیقت نور ہے، اس نور کو ڈی کوڈ کر کے الفاظ کی شکل میں دینے والی ذات حضرت کی ہے. اور وہ لسان، یہ نور اگر لسان مصطفیٰ نہ ہو کبھی بھی الفاظ کا جامع نہیں پہن سکتا. بس اب یہ زبان اتنی امپورٹنٹ ہے کہ خدا اور ہمارے درمیان رابطہ بنتی ہے. اس لسان نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ نور اللہ نے مجھ پر نازل کیا اور یہ الفاظ ہے، تو الفاظ پیغمبر کے ہیں لیکن کلام خدا کے کہلاتے ہیں. زبان حضرت کی ہے لیکن اب اس زبان کی قوت کیا ہے؟ کم ترین قوت لسان مصطفیٰ میں یہ ہے کہ یہ نور کو ڈی کوڈ کر کے قرآن کے ان الفاظ کی شکل میں ہمارے اور آپ تک پہنچا دیتا ہے جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے کلام اللہ کی کیفیت میں موجود ہے. بس اگر اس زبان کی یہ قوت سمجھ میں آ جائے تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جو یہ زبان چوس کر جوان ہوتا رہا ہے اس نے پیغمبر سے کیا لیا ہوگا. ارے ہے قلب میں ہو، زبان سے گزر کے قرآن بن جاتا ہے. یہ زبان جب وہ چوس لے تو پھر وہ باب مدینۃ العلم بن جاتا ہے. بس یہ جو تشبیہ ہے، یہ جو مقام ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پیغمبر زبان چوسا رہے ہیں. پیغمبر زبان نہیں چوسا رہے بلکہ یہ علم کا انتقال ہے جو ایک سینے سے دوسرے سینے کی طرف ہو رہا ہے. لہٰذا اب یہ مسئلہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ جو ہدایت کا سلسلہ پروردگار نے الفاظ کے ان تمام نقائص اور عیوب کے ساتھ، تو پروردگار نے کیا کیا ہے؟ الفاظ بیان کیے ہیں. اور یہ انسانی خود ذہن کے اندر بھی موجود ہے کہ متکلم جتنا علیم اور حکیم ہوتا چلا جائے، بیان کرنے کلام کو جاری کرنے والے کا علم اور حکمت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کے کلام میں گہرائی خود بخود اتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن الفاظ میں ایک الفاظ کا ظاہری معنی اور ایک الفاظ کی ترتیب، یہ دو چیزیں مل کر حکمت کے ایک ایسے سلسلے کو جاری کرتی ہے کہ اگر انسان توجہ نہ کرے تو کبھی بھی ان مقامات کو درک نہیں کر سکتا. دیکھیں ہم عام طور پر عام انسان اپنے معاملات میں فصاحت اور بلاغت کو استعمال کرتا ہے اور بہت سارے مقامات پر الفاظ سادے سے ہوتے ہیں لیکن پیغام اہم اس کے درمیان موجود ہو سکتا ہے. ہمارے بچپن میں ایک پہیلیوں اور ادب سکھانے کے اعتبار سے ماں باپ کچھ چیزیں سکھاتے تھے تو ان میں ایک مشہور قصہ سا بنا ہوا تھا جس میں الفاظ کی یہی چناؤ ترتیب اور اس کا مسئلہ اس کو ایک خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا کہ کہیں پر کوئی شخص تھا، مجرم مثلاً اسمگلر تھا، وہ کہیں جانا چاہتا تھا، کوئی ایسی چیز لے کر آنا چاہتا تھا کسی ملک میں، تو وہ افسر کے پاس پہنچ کر اس کو اسلحہ دکھا کر یا کوئی بھی صورتحال ایسی اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے پرچی پہ لکھ کر دو کہ مجھے روکا نہ جائے، جانے دیا جائے. تو اب یہ جو افسر تھا یہ ذہین آدمی تھا، اس نے اس کو پرچی پہ لکھ کے رکھ دے دیا، روکو مت جانے دو. اب اس نے پرچہ اٹھایا، روکو مت جانے دو، لے کر چلا گیا دروازے پر. اب جہاں چوکیدار کھڑا تھا، چوکیدار بھی تھوڑا سا سمجھدار تھا. بھائی اتنی سمجھ تو عام معاملات میں بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے نا. لیکن اگر اتنی سی سمجھ میں نہ ہو، وہ بھی اس کو یہ پڑھ لے روکو مت جانے دو، تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے.
لیکن چوکیدار نے ذرا سی عقل ذرا سی سمجھ استعمال کی. اس نے کہا بھائی اگر معاملہ اتنا ہی کلیئر تھا تو افسر کو لکھ کے دینے کی کیا ضرورت تھی. اب اگر افسر نے لکھ کے دیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہوگی. اس نے اسی الفاظ کو کیسے پڑھا؟ اس نے پڑھا روکو مت جانے دو. افسر نے کیا لکھا؟ افسر نے کچھ نہیں لکھا، 3 الفاظ ہیں، روکو مت جانے دو، 4 لفظ ہے. لیکن ان کو ایک مرتبہ اگر اس طرح سے پڑھا جائے روکو مت یعنی کوما مت کے بعد لگا دیا جائے تو مانا کیا ہے؟ جانے دو. لیکن اگر روکو کو فوراً بعد لگا دے کوما تو کیا ہوگا؟ روکو مت جانے دو. بالکل 180 ڈگری اپوزٹ مانا ہے ایک ہی عبارت سے. بس اب غور کیجیے گا، اگر انسانوں میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے لیے اتنی سی سمجھ ضروری ہے، اتنی سی سمجھ ضروری ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ خالق کے کلام کو بغیر عقل کے سمجھا اور جب کیا جا سکتا ہے؟ بس پروردگار کا تو حق ہے کہ اس کے کلام کو کیسے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے. لہذا قرآن کریم نے اپنے پڑھنے والوں سے صرف 2 چیزیں ڈیمانڈ کی. البتہ اس میں خود ایک ڈیمانڈ جو ہے قرآن کی البتہ مضمونیت کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے. خود سورہ فرقان میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر قیامت کے دن اپنی امت کے متعلق یہ شکایت کریں گے کہ پروردگار میری امت نے اس کتاب کو محجور دور کر دیا، تنہا کر دیا اس کتاب کو میری امت نے. قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے آپ سے؟ قرآن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے؟ قرآن آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے بہت چھوٹی سی 2 چیز. ایک قرآن کی ڈیمانڈ کیا ہے جس سے قرآن کی مطلوبیت بھی ظاہر ہوتی ہے. قرآن ہم سے نہیں کہتا کہ تم ہر وقت پڑھو قرآن بہت سارا پڑھو، نہیں. قرآن کہتا ہے جو قرآن کی اپنی وہ جو 50 آیتیں روزانہ پڑھنا یا کچھ آیتیں روزانہ پڑھنا ہے وہ سب استحباب میں ہے، تاکید ہے. قرآن کی اپنی ڈیمانڈ کیا ہے؟ ما تیسرا، جو کچھ بھی تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. کلام اللہ کا ہے، قیامت تک انسانوں کی ہدایت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، علم کا ذخیرہ اور بحر بے قرار ہے. ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین کی منزل رکھتا ہے، تبیانا لکل شیء کی صفت رکھتا ہے، نور ہے، فرقان ہے. ان تمام خاصیتوں کے باوجود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما تیسرا، جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو. اب اگر ہم آسانی سے کتنا، مگر میں روزانہ 1 آیت نہیں پڑھ سکتا، بہت مشکل ہے. دنیا کا مصروف ترین آدمی بھی اگر اٹھا کر لے آئیں گے نا تو 1 آیت وہ بھی پڑھ سکتا ہے. لہذا کتنے ہی آپ مصروف ہو جائیں، راستہ چلتے ہوئے 1 آیت پڑھنا. اب تو موبائل کی فیسلٹی موجود ہے، ایسے سافٹ ویئر بھی موجود ہیں جو آپ کے کہے بغیر ہی آپ کو 1 آیت آپ کے صفحے پر لا کر ترجمے سمیت دے دیں گے. میرے موبائل میں دنیا بھر کے مغلظات ہوں لیکن کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہو جو مجھے دن میں کم از کم 1 آیت پڑھنا دے. تو یہ میرا موبائل اس قابل ہے کہ اس موبائل کے ذریعے سے میں دین کی امام کی کوئی خدمت کر سکوں. اگر یہ مسائل ہے علماء فقہا سے یہ سوال آج کے دور میں ایسے ہونے چاہیے کہ اگر کوئی موبائل صرف اور صرف لذت کی نیت سے خریدا جائے، کھیل کود کی اور لہو و لعب کی نیت سے خریدا جائے تو آیا اس کا استعمال جائز ہے بھی یا نہیں؟ یہ مسائل ہے. لہذا کیا موبائل میں 1 آیت روزانہ مشکل ہے؟ نہیں مشکل. ہم پڑھ رہے ہیں 1 آیت روزانہ. اگر 1 آیت بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو امت قرآن کہہ سکیں؟ پیغمبر کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آیت اللہ مصطفیٰ تہرانی آیت اللہ مقامیہ بڑا خوبصورت جملہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جب کہا نا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو یہ دونوں کا آپس کا رابطہ ہے. قرآن کے ذریعے سے اہل بیت تک پہنچا جاتا ہے، اہل بیت کے ذریعے سے قرآن کو حل کیا جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. اور خود پیغمبر نے کہا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ نہیں ہوگا جدا جب تک کہ میرے پاس حوض پر وارد نہ ہو. اب رابطہ ہے دونوں کا. آیت اللہ مصطفیٰ تہرانی فرماتے ہیں کہ اطرت کا جو فرد ہے وہ پردہ غیبت میں چلا گیا، لیکن قرآن تو ہمارا اور آپ کے پاس موجود ہے. فرمایا اگر ہم اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں آج امام کا ظہور ہو جائے. امام کا ظہور ہو جائے تو ہم امام سے کیا رابطہ رکھیں گے؟ کیسا رابطہ ہوگا؟ کیا اس کے لیے ظہور کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ دیکھو کہ تمہارا قرآن کے ساتھ رابطہ کیسا ہے.
جیسا رابطہ قرآن کے ساتھ ویسے ہی رابطہ خود بخود فطرت کے ساتھ۔ اب آپ سب مجھ سے بہتر ہے، میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ بہت ہم تقدس کے ساتھ قرآن کو جزدانوں میں لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ وہ کبھی غلطی سے ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اسی طرح سے ہم نے اہل بیت کو اتنے تقدس کے غلافوں میں لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب اہل بیت کی سیرت ہماری زندگیوں میں کہیں آ نہ جائے۔ جتنا قرآن سے دور ہے اتنا اہل بیت سے۔ پھر یہ قرآن کہاں کام آتا ہے؟ جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا گھر میں کوئی فوت ہو جائے۔ ایک ہندو نے بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب زندوں کے لیے بھیجی تھی، مسلمانوں نے اسے مردوں کی کتاب بنا دی۔ اسی طرح سے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا مر جائے تو یہ اہل بیت کو سب بھی یاد آ جاتے ہیں۔ جیسے ہم قرآن خوانی کراتے ہیں ویسے ہی مجلس بھی کراتے ہیں، نہ اس کا کوئی ہدف نہ اس کا کوئی خاص ہدف۔ پھر قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب ہم نے بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو اس کو جہیز میں دینا ہوتا ہے، تو جہیز کو قرآن دے دیتے ہیں، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ جہیز میں ایک نہج البلاغہ بھی دے دیتے ہیں، نہ اس کو قرآن پڑھ دیا نہ اس نے نہج البلاغہ۔ پھر قرآن ہمیں کہاں یاد آتا ہے؟ جب کوئی مسافرت پر جا رہا ہو تو قرآن کے نیچے سے نکال دیتے ہیں، ساتھ بازو پر ایک امام ضامن بھی باندھ دیتے ہیں۔ جدا نہیں کیا ہے ہم نے اہل بیت کو، رکھا ہوا ہے قرآن کے ساتھ، لیکن جیسا سلوک قرآن کے ساتھ ہے ویسے ہی اہل بیت کا تھا۔ پھر قرآن کب یاد آتا ہے؟ قرآن کی بہار ایک مہینہ ماہ مبارک ہے، بہار کا قرآن آ تو جاتا ہے ہمارے وہاں نیچے، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی تلاوت کی جائے کہ قرآن کہیں سمجھ نہ آ جائے غلطی سے۔ پڑھتے ہیں بہار میں، لیکن کتنا پڑھتے ہیں اور کیسا پڑھتے ہیں؟ ایسا پڑھتے ہیں کہ سمجھ جائے۔ اسی طرح سے اہل بیت کے ذکر کی بہار محرم اور صفر۔ ذکر اہل بیت کا بہت کرتے ہیں، لیکن کوشش کیا کرتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز سمجھ نہ آ جائے کہ اہل بیت نے کیا چاہا تھا۔ تو جیسا سلوک ہمارا قرآن کے ساتھ ہے ویسا ہی سلوک اہل بیت کا۔ لہذا خاص طور پر تمام وہ لوگ جو حقیقی منتظر بننا چاہتے ہیں، اپنا رابطہ قرآن کے ساتھ بڑھائیں، اپنا اپنا علاقہ، اپنی محبت قرآن کے ساتھ بڑھائیں۔ آپ کا تعلق جتنا قرآن سے بڑھے گا، امام سے آپ کا تعلق خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جتنا قرآن کو اپنی زندگی میں لاتے جائیں گے، زمانے کے امام کا تعلق آپ کی زندگی میں خود بخود پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن سے اہل بیت تک پہنچنا ہے اور اہل بیت کے ذریعے سے ہی قرآن کو حاصل کرنا۔ بس نہ قرآن چھوڑنا ہے نہ اہل بیت چھوڑنا نہیں۔ بعض ہمارے ہاں ایسی آوازیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں کہ جو قرآن پر تاکید کرتے ہوئے آتا اہل بیت سے دور لے جاتے۔ نہیں، جہاں کوئی قرآن اور اہل بیت میں دوری کر رہا ہے وہ اہل بیت کے راستے پر نہیں ہے، دوری نہیں کرنی، صرف قرآن سے رابطہ بڑھائیں گے، اہل بیت سے رابطہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا فرق کیجیے گا۔ قرآن کی دوسری تاکید کیا ہے کہ جو اس نے اپنے پڑھنے آسان کا ماں تیسرا، یہ پہلی ہے، جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ اب یہ جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو، اسے کیسے پڑھنا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تو قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ دوسری ڈیمانڈ ہے۔ بس قرآن نے اپنے پڑھنے والوں سے کیا چاہا ہے؟ قرآن یہ چاہتا ہے تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ یہ جو زیادہ پڑھ کر زیادہ ثواب کے چکر ہے، یہ نہ قرآن کا انداز ہے اور نہ اہل بیت اطہار کے مکتب کی روش۔ ہم سے اہل بیت اطہار نے کہیں نہیں کہا کہ ایسے قرآن پڑھو تو تمہیں سمجھ میں نہ آئے، نہیں، تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ ہاں کچھ ہیں ایسے جو چاہتے نہیں ہیں کہ لوگ سمجھ کر قرآن پڑھیں، ان کا ہدف ہی یہ ہے، وہ چاہتے ہی یہ ہے کہ لوگ زیادہ تو پڑھیں لیکن سمجھ کر نہ پڑھیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو انہیں پتا لگ جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ لہذا وہ نہیں چاہتے، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بغیر سمجھے جتنا بھی پڑھیں بغیر سمجھے۔ لیکن مکتب قرآن، مکتب اہل بیت اطہار کیا چاہتا ہے؟ تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، یہ جو تدبر کرنا یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں۔ تدبر کے لیے کیا چاہیے؟ ایک الفاظ کے اندر غور کرنا اور دوسرا الفاظ کی ترتیب کے اندر غور کرنا۔ اس آیت میں جو پروردگار نے ارشاد فرمایا، تدبر کے دو مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور یہ ریکوائرڈ ہے۔
ہم سے ابھی ابتدائی طور پر کوئی بہت فلسفیانہ تدبر اور تفکر نہیں چاہیے. آپ نے آیت پڑھی, وہی آیت دن میں 5 دفعہ پڑھے, وہی آیت دن میں 50 دفعہ پڑھے. 50 آیتوں کو تلاوت کرنے کا ہرگز یہ معنی نہیں لیا جا سکتا کہ آپ 50 گن کے آیتیں پڑھیں. اگر ایک آیت کو بھی آپ 50 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو 50 آیتیں پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ایک پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں, اور جہاں سمجھنے چاہتے ہیں تھوڑا سا تدبر. اللہ نے یہ کیوں کہا, لہذا اللہ نے کیوں کہا کل نفس ذائقۃ الموت. اگر اللہ کو یہ کہنا تھا, غور کیجیے گا, اگر یہی کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ سارے زندوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, جو ہم نے ایک ابتدائی معنی آپ کی خدمت میں کیا. ہم نے کیا معنی کیا, کل نفس ذائقۃ الموت, کہ جو بھی زندہ ہے اس کو بالآخر موت. کیا قرآن بات نہیں یہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن نہیں. دیکھیں اگر قرآن یہ کہے گا کہ ہر زندہ کے لیے موت ہے تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کل حی ذائقۃ الموت. دیکھیں کل حی کی جو اصطلاح ہے, ضرور پڑھیے گا, برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. بآواز بلند نعرے صلوات. تھوڑا سا اگر آگے تشریف لائیں گے آپ اپنی سماعت کو مبارک کر لیجیے, کتنا پڑھیے محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ. معذرت چاہتا ہوں قرآن جب تدبر کی بات کر رہا ہے تو راہ تدبر کیا ہے؟ راہ تدبر یہ ہے کہ الفاظ اور اس کے چناؤ میں یہ دیکھا جائے کہ یہ لفظ یہاں پر اللہ نے کیوں استعمال کیا. اب قرآن نے کل حی کا لفظ استعمال کیا ہے
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے الماء سے ہر زندہ شے کو قرار دیا ہے۔ اب یہاں میں نے الماء کا ترجمہ نہیں کیا، اس کی بھی ایک خاص علت ہے، کیونکہ اگر تدبر نہ کیا جائے تو بہت سارے اشتباہات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک عام اشتباہ خود اس آیت کے معنی میں اس وقت ہوا کہ جب الماء کا ترجمہ پانی کے طور پر کیا گیا، کیونکہ الماء ظاہری طور پر عربی میں پانی کو ہی کہتے ہیں، الماء پانی ہے، معنی ایک پانی ہے۔ الماء ہم نے ہر شے کو الماء سے بنایا، لیکن اس آیت میں الماء کا معنی کرنا کیوں اشتباہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زندہ شے کو پانی سے نہیں بنایا۔ اب تھوڑا سا دیکھیں غور کیجیے گا، دین اگر بغیر عقل کے لیا جائے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب سے اسلام سے پہلے بھی، اگر یعنی آپ پیغمبر سے پہلے بھی چلے جائیں، جب سے انبیاء کا سلسلہ موجود ہے، نبی اور نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ وہی فرشتہ، یہ ساری چیزیں جب سے انبیاء آ رہے ہیں، تمام انبیاء نے جو عقائد پہنچائے ہیں ان میں فرشتوں کا تصور ہے، بالکل ہے۔ مخلوقات سماوی کا تصور ہے، بالکل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی پہلے دن بھی مسلمان ہو، چاہے یہ آیت ابھی آئی ہو یا نہ ہو، اور اسے یہ پتا ہو کہ پیغمبر جس طرح سے موجود ہے ہمارے درمیان، اسی طرح سے اللہ نے فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں، جو فرشتے کا کام کیا ہے؟ پیغمبر تک وہی پہنچانا۔ تو اب کیا فرشتہ پانی استعمال کرتا ہے کہیں؟ کیا فرشتے کو اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے؟ فرشتے کا کیا ربط ہے پانی سے؟ فرشتے کا کوئی کام نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نہ مادی مخلوق ہے، نہ اسے پانی چاہیے، نہ پانی سے ان کا کوئی ربط ہے۔ لیکن اب کیا ہوا، ہم نے آیت کا معنی کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔ اچھا، اس پر زیادہ تاکید کب ہوئی لوگوں کے ذہن میں؟ کہ جب سائنس نے ایک زمانے میں آ کر یہ بتایا کہ حیات کے لیے پانی ضروری ہے۔ اب یہ جو سائنس کی ڈسکوری تھی، یہ سائنس کی ترقی کے مراحل میں ایک مقام تھا۔ ایک سائنٹیفک ڈسکوری میں ایک زمانے میں دیکھا گیا کہ بھئی جہاں پانی ہوتا ہے وہاں چونکہ حیات پائی جاتی ہے، کامن آبزرویشن تھی، تو یہ عرض کر لیا گیا کہ ہر جگہ جہاں پر حیات ہوگی پانی بھی وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب سائنس نے ذرا سی ترقی کیا، جب یہ زمانہ، ایک زمانے میں جب یہ تھیوری دی گئی کہ جی پانی ضروری ہے حیات کے لیے، تو بہت سارے وہ افراد کے جنہوں نے اہل بیت کے در سے دین کو نہیں لیا، جنہوں نے قرآن کو بغیر سمجھے لیا، وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا دیکھو تم آج بتا رہے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، قرآن نے تو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ اب یہاں اشتباہ کیا ہوا؟ اشتباہ کچھ ہی عرصے کے بعد سائنس نے یہ ڈسکور کیا کہ نہیں، ہر زندہ شے کے لیے پانی اور آکسیجن ضروری نہیں ہے، بلکہ ترقی کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ بہت ساری حیات ایسی ہے کہ جو آکسیجن پہ نہیں بلکہ نائٹروجن پر زندہ رہتی ہے۔ لہذا جتنے بھی مائکرو آرگنزمز ہیں، ان میں سے اکثریت بیکٹیریا کی جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری کیا کنزیوم کرتی ہے؟ نائٹروجن کنزیوم کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا سائنس کا سوال ہے، پوچھ نہیں رہا ہوں، صرف ایک دفعہ اشارہ کروں، دنیا میں سب سے زیادہ کون سی گیس پائی جاتی ہے؟ ایک کامن مسکنسیپشن لوگوں کے ذہن میں ہے شاید آکسیجن، آکسیجن نہیں ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ گیس پائی جاتی ہے وہ نائٹروجن ہے، اور بیکٹیریا کا ایک کام کیا ہے کہ وہ اسی نائٹروجن کو ابزارب کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور پھر اس کو تبدیل کرتا ہے کس چیز میں؟ آکسیجن میں۔ بیکٹیریا کا کام۔ اب ایک اور کی جگہ اس پر ہمارے بچے جو سائنس کی باتوں کو آج کل اندھی تبلیغ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ سائنس نہیں کہتے تو سب کچھ ٹھیک ہے، نہیں، سائنس بہت کچھ صحیح ضرور کہتی ہے لیکن سب کچھ صحیح نہیں کہتی۔ لہذا سائنس کو بھی اسی طرح سے سوالات کے ذریعے سے اور انالٹیکل اپروچ کے ذریعے سے سوال کرو کہ یہ ہے یا نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں مانو۔ لہذا مرحلہ کیا ہے؟ سائنس جہاں پر ہمارے پاس بہت ساری باتیں پہنچاتی ہے اس میں یہ غلطی ہے۔ تب سائنس نے کیا بتایا کہ نائٹروجن آبزرو کرتے ہیں اور کیا کنورٹ کرتے ہیں؟ آکسیجن میں۔ تو اب آپ کسی سائنسدان سے بھی پوچھیے گا کہ یہ جو بیکٹیریا اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، دیکھنے کے لیے آپ کو مائکروسکوپ چاہیے، اس کے اندر تو کون سی مشینری فٹ ہے کہ جو نائٹروجن کو کنورٹ کر دیتی ہے آکسیجن میں؟ اور اگر آپ نے، اب تو پتا تو لگ گیا نا کہ دنیا میں ہو سکتا ہے نائٹروجن کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے آکسیجن میں، تو آپ نے آج تک کوئی مشین ایسی کیوں نہیں بنا لی کہ جو فضا میں موجود نائٹروجن کو آکسیجن میں بیکٹیریا کی طرح سے کنورٹ کر سکے؟ اتنی آپ نے سائنس نے ترقی کر لی، آپ تو اپنے آپ کو خدا کہنے کے دعوے کرنے والے ہو، ابھی سائنس تو بہت ساری باتیں کرے گی۔ ہاں، ہم جو آنکھیں بند کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ کی تھیوری کہہ دی تو سائنس نے کہہ دیا تو ہوگی، ان سے پہلے یہ پوچھو کہ تمہیں پتا ہے ایک ایسا جاندار دنیا میں موجود ہے
جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، کون سی مشینری، کون سا پلانٹ ہے، تم اتنا چھوٹا نہیں بہت بڑا پلانٹ بنا دو جو کیا کر سکے، نائٹروجن کو کنورٹ کر سکے آکسیجن میں، تم نہیں بنا سکتے۔ لیکن جس نے کائنات بنائی ہے اس نے دکھائی نہ دینے والے بیکٹیریا کے اندر وہ نظام لگایا ہوا ہے کہ وہ نائٹروجن کو لیتا ہے اور اس کو کس میں تبدیل کرتا ہے، آکسیجن میں۔ تو جس خدا نے یہ سارے انتظامات بنائے ہیں، تم آج تک اتنی سائنسی ترقی کرنے کے بعد کوئی مشین نہیں بنا سکے، اور خالق کائنات نے تمہارے سمجھنے سے پہلے، تمہیں تو پتہ بعد میں لگا ہے، اللہ نے یہ چیز پہلے سے خلق کر کے رکھی ہوئی۔ اب اور کیجیے گا، جب یہ چیز سامنے آئی کہ نہیں جی بہت ساری حیات کو آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، جب آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے تو پانی کی ضرورت، اب یہ تو سائنس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے دین واقعاً عقل کے ساتھ لیا ہوتا تو اس کو پہلے دن یہ بات پتہ ہوتی کہ فرشتوں کو پانی کی ضرورت، اجنہ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام مخلوقات وہاں کے جن کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کل شیء حی جو کہا گیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر زندہ شے کو اللہ نے پانی، بلکہ اس الماء کا معنی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ الماء کیا ہے؟ یہ الماء خود بخود وہاں سمجھ میں آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو خلق کرنے کے مرحلوں میں کہ پروردگار نے پوری کائنات کو فی ستۃ ایام، ان 6 دنوں میں بنایا۔ اب یہاں پر تو عقل استعمال کی لوگوں نے کہ جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے تو دن کا معنی دن نہیں ہے، بلکہ دن کا معنی 6 مرحلے ہیں۔ لیکن اگلی ہی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا تو آتوں کو بند کر دیا، اور معنی کیا کیا کہ نعوذ باللہ کوئی تخت ہے جو پانی کے اوپر ہے۔ جب کائنات بنی ہی نہیں تھی تو تخت کہاں سے آیا اور پانی کہاں سے آیا؟ لہذا وہاں جو الماء کا معنی ہے، اب میں صرف اشارہ کروں گا، تفسیر میں نہیں جاؤں گا، کہ جب آل محمد سے پوچھا گیا کہ مولا اس الماء سے کیا مراد ہے جس نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا تھا، اور عرش الہی سے کیا مراد ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ عرش سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور الماء سے مراد ہم محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اب انشاءاللہ اس کی تفصیل کبھی ہو۔ اب یہ الماء کہ جو عرش اٹھانے والا ہے، یہی وہ الماء ہے جس کے لیے فرمایا کل شیء حی جعلنا من الماء، ہم نے ہر زندہ شے کو الماء سے بنایا ہے۔ یعنی کیا؟ اگر کائنات میں کہیں حیات ہے تو محمد والے محمد کی وجہ سے ہے، لہذا جو جڑا ہوا ہے اہل بیت سے وہ زندہ ہے، اور جو ہٹ جائے اہل بیت سے وہ مردہ ہے۔ یہ خطابت کے جملے نہیں ہیں، کبھی انشاءاللہ موقع رہا اور موت اور حیات پر تفصیلی گفتگو کی تو وہاں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جب حیات کا معنی کریں گے حیات کو پوری طرح سے، تو وہاں پر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ حیات کائنات میں، فیض حیات کائنات میں صرف اہل بیت اطہار کی ذات سے جاری۔ اب ہر شے کے لیے موت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بہت سے زندہ کائنات میں ایسے ہیں کہ جن کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں۔ اب ان زندوں میں سے سب سے اہم ترین ذات کس کی ہے؟ خود پروردگار کی، مگر پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ایک اسم کیا پہچان کراتا ہے؟ الحی القیوم۔ پروردگار کیا ہے؟ الحی یعنی زندہ۔ اب یہ جو پروردگار زندہ ہے، یہ کیسا زندہ ہے؟ الحی الذی لا یموت، ایک ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں۔ لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر جو قرآن میں نہیں کہا کہ کل حی، ہر حی کے لیے نہیں، ہر زندہ کے لیے موت کا ذائقہ نہیں۔ صرف اللہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی بعض ایسی مخلوقات ہیں، جتنے بھی مکاتب یا مذاہب جن کے اندر فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے، ان کے اندر ساتھ ساتھ فرشتوں سے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ فرشتے سرمدی الوجود ہوتے ہیں، یعنی فرشتہ ایک ایسے وجود ہے کہ جب اللہ نے اس کو خلق کر دیا تو جب تک خدا چاہے گا باقی رہے گا، اس کے لیے موت نہیں۔ لہذا آپ نے آج تک کبھی بھی کسی فرشتے کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ کسی فرشتے کا انتقال ہو، فرشتے کے لیے موت نہیں، جب تک خدا چاہے گا باقی رہے گا۔ بس فرشتے کے لیے بھی موت نہیں ہے، خدا کے لیے بھی موت نہیں ہے، فرشتے کے لیے بھی موت نہیں۔ فرق کیا ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ خدا کی حیات اس کی ذاتی ہے، استقلال، اور ایسی حیات ہے جس کے لیے نہ موت کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی موت کا امکان ہے، عقلاً بھی ممکن ہے۔ لیکن فرشتے کی اول حیات اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، خدا کی بھی،
ثانیاً فرشتے کو جب تک خدا چاہے گا باقی رہے گا، یعنی کیا تصور موت نہ بھی ہو تب بھی امکان موت عقلاً فرشتے کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے، امکان تصور نہ بھی ہو امکان۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی فرشتہ اسے موت نہیں آتی تو کسی کو ٹینشن، کسی کے لیے کوئی پریشانی، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا اس کے لیے موت نہیں ہے تو پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ زندہ ایسے ہیں ان کے لیے موت نہیں ہے، تو کیا ویسے ائمہ اہل بیت اطہار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کیا یہ ان میں سے ہیں کہ جن کے لیے موت نہیں ہے؟ تو یہ بحث ہے، میں نے عرض کیا تفصیلات اپنی جگہ، لیکن قرآن سے ایک مقام مسائل آپ کی خدمت عرض کروں گا اپنی جگہ پر۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہے ہی نہیں کلو نفس۔ تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ ہر زندہ کے لیے نہیں بلکہ زندوں میں جو صاحبان نفس ہیں، جو نفس رکھتے ہیں، ان کے لیے موت ہے۔ بس اب اگر فرشتہ نفس نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی موت نہیں، لیکن اب یہاں مشکل کیا آئے گی کہ اگر کل نفس سے مراد تمام صاحبان نفوس کے لیے موت ہے تو کیا نبی جب دنیا میں آتا ہے، معصوم جب دنیا میں آتا ہے، امام جب دنیا میں آتا ہے تو جب تک دنیا میں رہتا ہے صاحب نفس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب کل نفس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر صاحب نفس ہے تو اس کے لیے بھی موت ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کل نفس کا معنی ہی ہے۔ اب یہ کل نفس اس وقت تک باقی رہے گا جب تک قرآن نے کہیں اس کل کو استثناء نہ دیا ہو، جب تک قرآن نے اس کلیت سے کسی کو خارج نہ کیا ہو۔ ایکسیپشن اگر قرآن نے کسی کو نہیں دی تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جو بھی نفس رکھتا ہوگا، جیسا بھی نفس رکھتا ہوگا، اب چاہے معصوم کے پاس نفس مطمئنہ ہی کیوں نہ ہو، اس نفس کو چونکہ نفس رکھتا ہے موت ہے۔ کب تک رہے گا؟ جب تک کہ ہمیں لیے استثناء ثابت نہ ہو جائے۔ اب یہ جو بات میں نے کہی نسبتاً بچوں کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے، میں اس کو ایک ایگزامپل سے بتا دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے بہت سارے زبان اور ادب کے قاعدے وہ ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کامنلی یوز کرتے ہیں، اور پروردگار عالم نے جو قرآن میں انہی قواعد کو استعمال کیا تاکہ ہم قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب ہم بھی بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ پہلے کوئی ایک ایسا حکم دیتے ہیں جس میں کلیت پائی جاتی ہے، اور پھر کچھ چیزوں کو ان کی امپورٹنس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ ایکسیپشنل کیس بنا دیتے ہیں، ایکسیپشن دے دیتے ہیں، استثناء کر دیتے ہیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں پہلے ابھی تک آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گی یاد ہے کورونا کی، کہ جب کورونا پھیلنا شروع ہوا حکومت نے بہت سمجھایا کہ بھائی اپنی دکانیں بند کرو، بازار بند کرو، آنا جانا بند کرو، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں صورتحال بہت سنگین ہو رہی ہے لیکن لوگ متوجہ نہیں ہو رہے، تو حالات کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے کیا کیا؟ ایک حکم کلی جاری کر دی۔ وہ حکم کلی کیا تھا؟ حکومت نے اعلان کر دیا بھائی کل سے ساری دکانیں بند، کل دکان، ساری جتنی بھی دکانیں کیا۔ اب جب ساری دکانیں بند ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں میڈیکل ایمرجنسی کا زمانہ ہے، اگر ہم نے میڈیکل اسٹور بھی بند کر دیا تو لوگ دوائیاں کہاں سے لیں؟ ایمرجنسی کا زمانہ ہے، اگر کھانے پینے کی دکانیں بھی بند کر دی تو کیا ہوگا؟ نظام زندگی اختلال کا شکار ہو جائے گا، مختل ہو جائے گا۔ لیکن پہلے حکومت نے سنگینی سمجھانے کے لیے کہ لوگ اس چیز کو ہلکا نہ لیں، کیا کہا؟ کلو دکان، کل سے جتنی دکانیں ہیں ساری کی ساری بند۔ جب لوگوں کو سنگینی کا احساس ہو گیا تو حکومت بھی جانتی تھی کہ میڈیکل سپلائز کی دکانیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، حکومت جانتی ہے کہ کھانے کی دکانیں نظام زندگی کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے، لہذا ان دکانوں کی امپورٹنس کے تحت ایک اور حکم جاری کیا گیا جس سے ان کو باہر نکالا گیا۔ بس پہلا حکم کیا دیا گیا کہ ساری دکانیں، کل دکانیں جتنی بھی ہیں ساری کی ساری کلوز، بند۔ جب ہو گئی بند تو اب کیا کیا؟ دوسرا حکم، ایک اور حکم استثنائی جاری کیا گیا کہ اب جب ساری دکانیں بند ہو گئی ہیں تو